أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب رضا الوالد سخط الرب وسخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام میرے عزیز سامعین اور میرے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو والدین کی تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اور سپارہ نمبر 15 ہے، سورت نمبر آپ کے سامنے بیان کیا، اور سورت کا رکوع نمبر 2 ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس آیت کریمہ میں رب کائنات فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ بھئی کہ آپ عبادت میری کرو، اور میری عبادت کے بعد اگر آپ لوگوں کے اوپر جو حق ہے وہ ماں کا ہے، ماں اور باپ کا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی اپنے والدین سے بہت محبت کرتے تھے. والدین کے بڑے حقوق ہیں. قرآن مقدس کی آیت ہے رب کائنات فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تو پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے احسانوں کو اپناؤ. اگر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آ جاؤ. وہ آپ کے اوپر غصہ کریں، آپ ہنس کے ان کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کرو. وہ آپ کو گالی دیں، آپ ہنس کے مسکرا کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. ذرا توجہ کریں میرے محترم دوستو، آپ جب چھوٹے تھے آپ کے والدین، آپ جب چھوٹے تھے والدین کے ساتھ آپ غلط مزاجی سے پیش آتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنے والدین کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے، لیکن والدین مسکرا کے آپ کو گلے سے لگا دیتے تھے. آپ کبھی والدین کو گالی دیتے تھے، پھر بھی والدین مسکرا کے تجھے گلے سے لگا دیتے تھے. جب تم سے کوئی لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، شہر میں کوئی بھی کہیں بھی تم سے لڑائی کوئی کرتا تھا تو آپ کے والدین اس سے بدلہ لینے کے لیے تڑپے ہوتے تھے کہ ہمارے بیٹے سے کیوں لڑا ہے، ہمارے بیٹے کو کی تکلیف دی ہے. او بھائی، وہ والدین جب تم سردیوں کے موسم میں جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا بڑا حق ہے. لیکن اسی وساطت سے میں آپ کو سمجھاؤں، جب آپ چھوٹے تھے سردیوں کے موسم میں جب آپ پیشاب کرتے تھے، بستر گیلا کر دیتے تھے، والدین میں ماں سخت جنوریوں کے موسم میں اگر سردی کا موسم ہے تجھے اسی گیلے ہوئے جگہ سے اٹھا کر آپ کو خشک جگہ میں سلاتی اور خود اس گیلے جگہ پہ سوتی تھی. اتنی ماں کی قربانی ہے. اور رات کے سخت سناٹے میں جب تم روتا تھا بچہ، جب تو روتا تھا یا روتی تھی، تیری ماں تیری رونے کو سن کر اس کی نیند خراب ہو جاتی تھی، نیند ختم ہو جاتی تھی. میرے بچے کو کیا ہو گیا، میرے بچے کو کون سی تکلیف ہو گئی. رات کی 2 بجے ہوتے تیری ماں یہ نہیں دیکھتی کہ وقت کتنا ہوا ہے. رات کی 3 بجے ہوتے ماں یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا بجا ہو گیا. رات کی 4 بج جاتے تھے، لیکن ماں اپنی نیند کو قربان کر کے تیرے نیند کو اور تجھے آرام کرنے آرام دینے کے لیے تڑپے ہوتی تھی کہ میرے بچہ آرام کرے. بچہ کیوں رو رہا ہے؟ 2 بجے اٹھ کر تجھے دودھ پلائے، 3 بجے اٹھ کر تجھے دودھ پلائے، 4 بجے اٹھ کر تجھے دودھ پلائے. اب بچہ تو بڑا ہو گیا ہے اور تیرے والدین بوڑھے ہو گئے. پہلے تو بچہ تھا، تیرے والدین جوان تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، یعنی تیرے والدین بچے ہو گئے، اب تو جوان ہو گیا ہے. اب والدین تجھ سے ناراض ہوں تو آپ مسکرا کے ان سے جو ہے پیش آ جاؤ. والدین غصہ کریں، مسکرا کے ان سے پیش آ جاؤ. ذرا توجہ کرنا، والدین کے بد دعا سے بچا کرو، والدین کی بد دعا سے بچا کرو. حضرت علقمہ ایک صحابی رسول ہے،
حضرت علقمہ کی سکرات کا وقت تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، ایسے لٹک رہی تھی باہر، کلمہ نہیں منہ سے نہیں نکل رہا، روح گلے سے باہر نہیں نکل رہی۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ علقمہ کو سکرات شروع ہو چکا ہے اور زبان باہر نکل چکی ہے، یا رسول اللہ جلدی سے چلیے۔ اللہ کے رسول نے چادر اٹھایا اور چل دیا۔ جب علقمہ کے گھر میں پہنچے تو علقمہ کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے، کہ اس کی بوڑھی ماں کو لاؤ۔ جب بوڑھی ماں آئی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں تو علقمہ سے ناراض ہے کیا؟ اس کی ماں کہنے لگی ہاں میں علقمہ سے ناراض ہوں، میں کبھی بھی علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں علقمہ سے راضی ہو جا۔ ماں کہنے لگی راضی نہیں ہوتی۔ میرے محبوب نے فرمایا راضی ہو جا، وہ کہنے لگی میں راضی نہیں ہوتی۔ تو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر دو، میں علقمہ کو زندہ دنیا میں جلا کر آخرت کی آگ سے علقمہ کو بچانا چاہتا ہوں۔ ماں کی شفقت کو دیکھو، ماں کی شفقت تو دیکھو، اور لیکن بد دعا دے۔ ماں ناراض تھی تو زبان باہر تھی، سکرات روح جو ہے نا گلے سے باہر نہیں نکل رہی تھی، جبکہ حضرت علقمہ کی زبان باہر تھی اور لکڑیاں جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے آگ جلانے کے لیے ایک ماں کی شفقت کو ابھارنے کے لیے کام کیا۔ اللہ کے رسول جلانا تو نہیں چاہتے تھے، ماں کی شفقت کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کو صحابیوں کو حکم دیا کہ علقمہ کو لکڑیوں پہ رکھو اور علقمہ کو آگ لگا دو، جلا دو علقمہ کو، علقمہ یہی دنیا میں جل کر آخرت کی آگ سے بچ جائے۔ تو سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کو اٹھوایا تو ماں چیخ اٹھی اور کہا میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ جب ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے وہاں سے ماں کہنے لگی میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، ادھر سے علقمہ کی زبان اندر چلی گئی اور کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ ہے ماں کی دعا اور بد دعا۔ اور میں ایک گزارش والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ایک گزارش والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اکثر ہماری مائیں ہماری بہنیں اپنے بچوں کو بد دعا دیا کرتی ہیں۔ ہاں جی کیا بولتی ہیں؟ اللہ کرے تمہیں یہ ہو جائے، اللہ تمہیں یہ کر دے، تمہیں گولی لگے، تم گاڑی کے نیچے آ جاؤ۔ کبھی کبھی ایسے جو ہے جذبات میں بولتی جاتی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں یہ کبھی نہ بولو۔ اچانک آپ زبان سے نکالی آپ نے الفاظات کہ اللہ تجھے گولی لگے، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، وہ وقت قبولیت ہو جائے۔ اگر اللہ اس کو قبول کر دے تو آپ کے بچے کو گولی لگ سکتی ہے۔ اگر آپ نے بول دیا کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ، اگر وہ وقت قبولیت ہو، آپ نے یہ کہہ دیا اور وہ قبول ہو گیا، اور وقت قبولیت کا وقت ہو جائے اور آپ نے کہہ دیا ادھر سے اور قبول ہو گیا، اور آپ کا بچہ گاڑی کے نیچے بھی آ سکتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ بڑے علامہ تھے اور بڑے حکیم تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، میرے بیٹے کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ جس والدہ نے یعنی ماں نے تجھے 9 مہینوں تک پیٹ میں رکھا، تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں اٹھنے لگی، کبھی دائیں کروٹ تکلیف شدت سے، پھر بائیں کروٹ ہوتی تھی تکلیف شدت سے، کبھی سیدھے سوتی تکلیف شدت سے، ماں کو تکلیف پہ تکلیف ہوتی، 9 مہینوں تک تکلیف کے ساتھ تجھے پیٹ میں رکھا، اور 9 مہینوں کے بعد جب تو پیدا ہو گیا دنیا میں آ گیا، اور اسی والدہ نے پھر تجھے 2 سال تک دودھ پلایا،
تکلیف پہ تکلیف ہو گئی، رات کے اندھیروں میں، رات کے سناٹوں میں، رات کے سخت سردی میں، رات کے سخت گرمی میں ماں اپنی نیند کو قربان کرتی اور تجھے دودھ پلاتی جاتی، میرا بچہ تو دودھ پی جا، میرا بچہ آرام کر دے، بیٹا جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، ماں لولی دیتی، کہتی ہے میرے پھول جیسے بچے خاموش ہو جا، اے میرے ہیرے جیسے بچے خاموش ہو جا، تعریفوں کے پل باندھتی۔ وہ بچہ جب تو بڑا ہو گیا، وہ ماں بوڑھی ہو گئی، وہ ماں کچھ بولتی ہے تجھے غصہ آتا ہے، وہ ماں تجھے کچھ بولتی ہے تجھے غصہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص مر گیا، اس کے قبرستان سے گدھے کی آواز آتی تھی، وہ گدھے کی طرح ہینگنے کی آواز آتی۔ روایت میں آتا ہے کسی نے پوچھا کہ یہ قبرستان کس کی ہے، کسی نے پوچھا تو کہنے والے نے جواب دیا یہ اپنے والدین کے نافرمان تھا، والدین کے نافرمان کا قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے کہ نہ؟ فرمایا ہاں اس کی والدہ زندہ ہے۔ والدہ کے پاس گیا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کے قبرستان سے اس کے گدھے کی آواز آ رہی۔ ماجرا کہا کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا ایک دن یہ اپنے ماں کے ساتھ بول رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، رات کو دیر سے آیا، ماں نے صرف یہ پوچھا کہ بیٹا کہاں گئے تھے، تو اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس نے کہنے لگا ایک گدھے کی بچی تو خاموش ہو جا، گدھے کی طرح تو ہینگتی رہتی ہے۔ اسی وقت وہ فوت ہو گیا اور گدھے کی طرح ہینگنے لگا۔ اب قبرستان سے بھی اس کے لیے گدھے کی ہینگنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ رضا الربی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالد۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی رضامندی والدین کے رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کرو، کیونکہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ کے والدین راضی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں ہوتا، میری والدہ میں جماعت پڑھا رہا ہوتا، میری والدہ مجھے پکارتی یا محمد، میں نماز کو توڑ کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا جی ماں میں قربان، محمد تیرے خدمت میں قربان ہے۔ میں نماز کو چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ والدہ کی خدمت ہے۔ میرے محترم دوستو، میں امید کرتا ہوں اللہ کریم سے آپ کو والدین کی خدمت کرو گے، والدین کو نہ ستاؤ، والدین کو ستاؤ گے تو اور قیامت کے دن اللہ کریم آپ کو ستائے گا۔ الجنت تحت الرجل امہاتها، اور جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں تلے جنت۔ اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور دروازہ اس سے کھل سکتا ہے جب پرمیشن ہو۔ جب آپ والدین کی خدمت کرو گے تو پھر پرمیشن ملے گی۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی ہر حال میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔